اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عہد خلفائے راشدین کے بارے میں۔ 11 ہجری تا 40 ہجری 632 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی تک عہد خلفائے راشدین کے ادوار میں کیا ہوا، خلفائے راشدین کون کون تھے اور خلفائے راشدین کے دور میں کون کون سی جنگیں ہوئیں، ان کا تعارف، ان کا شجرنامہ، ان کا نصب نامہ، ان کے حالات زندگی، ان کی سیرت، اور اس کے علاوہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے ساتھ دیا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہ سب کچھ ہم آج کی اس مختصر ویڈیو میں مختصراً جانیں گے حضرت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتا چلتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی سیریز میں شروع کرنے لگا ہوں، اور اس سیریز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ایپیسوڈ ہوں گی، کچھ اقساط ہوں گی، جس پہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصب نامہ، ان کا قبول اسلام کے بارے میں، اور ان کے دور میں جو فتوحات عراق اور شام کے دور میں جنگیں ہوئی تھیں، اس کے علاوہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے ساتھ دیا تھا، اسی طرح پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ مختصر ایک ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ خلفائے راشدین سے مراد ایسے 4 خلفائے راشدین ہیں جو عین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں۔ حضور کے وصال کے بعد 4 خلفاء ایسے ہوئے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے اسلامی ریاست و حکومت کا نظام اسلامی تعلیمات کے عین مطابق چلایا۔ یہ خلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا دور حکومت تقریباً 30 سال پر محیط ہے۔ خلفائے راشدین کے عنوان کے تحت انہی 4 بڑی ہستیوں کے حوال اور عہد ہائے حکومت و خلافت کا منصبہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ 11 تا 13 ہجری 632 عیسوی سے لے کر 634 عیسوی تک ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تعارف کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 2 سال بعد یعنی 773 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نام و کنیت اور لقب: آپ کا نام عبداللہ اور کنیت ابوبکر تھی۔ لقب صدیق اور عتیق ہے۔ عتیق اور صدیق کے القابات سے منقب ہونے کے بعد اسباب میں مختلف تاریخ ملتی ہے ہمیں۔ عتیق کا لقب علی اختلاف روایات قدم فی الخیر مطلب بھلائی میں قدیم ہونے، پاکیزہ نسب ہونے، حسین اور خوبصورت ہونے اور آگ سے آزاد کیا ہوا ہونے کی بنا پر آپ کو لفظ عتیق کا مطلب یا لقب ملا۔ آخری سبب کے حوالے سے یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اور صدیق کا لقب یا تو اس وجہ سے ملا کہ آپ شروع سے سچ بولا کرتے تھے، یا اس وجہ سے کہ سب سے پہلے اور بلا تعمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اور یا اس وجہ سے بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سب سے پہلے آپ نے بلا تعمل تصدیق کی۔ کنیت بھی آپ کی مختلف ہیں، کنیت کے متعلق 2 آراء ہیں۔ آپ کی کنیت جو ابو بکر ہے، ایک یہ کہ آپ اونٹوں کے علاج اور مزاج سے کافی گہری واقفیت رکھتے تھے، اور چونکہ عربی زبان میں جوان اونٹ کو بکر کہتے ہیں اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر یعنی اونٹ کا باپ پڑ گئی۔ دوسری یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اس لیے کہا جاتا ہے انہو بکر الی الاسلام قبل غیرہ کی نسبت سے ابو بکر کہنا شروع کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل عمر 63 سال ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں 573 میں۔ آپ کی 4 نسلیں مسلمان تھیں اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ والدین اور شجرہ نسب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ تھی، اور والدہ کا نام سلمہ بنت صغر اور ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے
عبداللہ بن عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ اس طرح سے کچھ کہتی ہیں کہ 7ویں پشت پر مرہ پر پہنچ کر آپ کا نسب نامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا نسب نامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6ٹھی پشت پر جا کے ملتا ہے۔ قبل از اسلام ممتاز حیثیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ قبل اسلام میں بھی نمایاں اور ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور قریش کے ایک مالدار تاجر تھے۔ قریش کی سیاسی تنظیم میں خون بہا اور دیت کے مال کی ذمہ داری آپ کے سپرد تھی۔ آپ شروع ہی سے اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ غرباء اور مساکین کی مدد و اعانت کرتے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے اور شراب اور بت پرستی وغیرہ سے ہمیشہ دور رہتے۔ ایک دفعہ صحابہ کے مجمع میں آپ سے جاہلیت میں شراب نوشی سے اجتناب کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی آدمیت و انسانیت اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتا تھا، جبکہ شراب نوش یہ چیزیں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ قبول اسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں آپ کی دوستی ہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں سے خوب آگاہ تھے۔ روایات کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ قبل اسلام میں عرب میں کسی نبی کے مبعوث ہونے کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل سے بھی واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں آپ کے قدیم الاسلام ہونے کے ذکر میں یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ بحیر راہب کے زمانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین کر چکے تھے۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تردد و تعامل فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت اسلام پیش کی اس نے ضرور تردد و تعامل کیا، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے کسی بھی تردد اور تعامل کے بغیر میری نبوت کو تسلیم کر لیا۔ اصحاب سیر و تاریخ میں یہ بات بھی منقول ہے کہ بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدیم الاسلام بھی قرار دیتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتی ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ قبل از خلافت اسلامی خدمات۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور بھی گہرا ہو گیا۔ آپ نے اپنی زندگی اپنے نبی اور اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی اسلامی خدمات غیر معمولی ہیں۔ ہم آپ کی خدمات کا مختصر ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔